إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ پچھلے جمعے سے اس جمعے کے درمیان آپ کے 7 دن گزرے ہیں، لیکن ہمارے علاقے پہ ایک قیامت گزر گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں انشاءاللہ آج ایمانیات کی بحث ہوگی۔ ایتھیسٹ جو ہیں، خدا کے منکر جو ہیں، جو نہیں مانتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق بھی ہے، انسان بھی ایک عجیب چیز ہے، پوجنے پہ آئے تو لنگ پوجا بھی کر لے، اور انکار پہ آئے تو خالق کا، اپنے ہی خالق کے وجود کا انکار کر کہ میرے بنانے والا ہی کوئی نہیں۔ وہ ایمان بالآخرہ پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی بس آپ بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں، دلیل نہیں دیتے آپ ایمان بالآخرہ کی۔ یہ وہ چیزیں اصل میں جن کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، اور غیب ہونے کی وجہ سے ہی اس کی ویلیو ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اس وقت ان کی، جو آج یہ خناس ان کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے، اس وقت ان کی حالت اگر آپ دیکھیں جب یہ آگ پر کھڑے ہوں گے، آگ سامنے ہوگی، قالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، وہ کہیں اے کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، اب ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جس دن فتح کا دن ہوگا، کھولنا، اوپن، جس دن پردہ ہٹا دیا جائے گا، افتتاح کر دیا جائے گا، سامنے آ جائے گی جنت بھی اور جہنم کی، دونوں کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ اس دن کافروں کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، وہ لاکھ ترلے کریں جنت، اب تم انکار کر ہی نہیں سکتے، جنت جہنم تمہارے سامنے ہے، اب اس کی ویلیو کوئی نہیں۔ آخرت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کہانی لکھی جاتی ہے، کوئی بھی فلم بنتی ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہے، اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے۔
نیکی بدی کے بغیر کوئی کہانی نہیں ہوتی، اس میں ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ویلن ہوتا ہے، چاہے وہ ڈائجسٹوں کی ہو، چاہے وہ فلموں کی کہانی ہو۔ اس میں پہلے فیز میں ہیرو ہمیشہ مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، ماں باپ سے بچھڑ جاتا ہے، پتہ نہیں مزدوری کرتا ہے کیا کرتا ہے، جھوٹے الزام ہوتے ہیں، جیلوں میں جاتا ہے، لیکن فلم اس پہ ختم نہیں ہوتا۔ انٹرول ہوتا ہے، جاؤ پیشاب شاب کر کے آؤ ذرا، تاکہ ایزی ہو کے اینڈ دیکھو۔ تو اس کے بعد حالات پلٹتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، جیل والے جج بن جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں تم نے یہ سوچا کہ اس نے یہ لکھی ہوگی سٹوری کہ ظالم ظلم کرتا کرتا مر جائے اور اسے سزا نہ ملے، مظلوم ظلم سہتا سہتا مر جائے اور کہانی ختم ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ کہانیاں جو تمہاری لکھی ہوئی ہیں یہ تمہارے اندر ضمیر کی آواز ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کو اس کا حق ملے، تب وہ کہانی مکمل ہوتی ہے اور فلم ہٹ ہوتی ہے۔ یہ تمہارے ضمیر کی آواز ہے، اس کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کائنات بنانے والے کے میں تمہارا کے بارے میں خیال یہ کہ اس نے کہانی ایسے ہی لکھی ہوگی؟ ایک بندہ ہے وہ ہزاروں بندوں کو مار دیتا ہے، اس کے ایک آرڈر پر ایٹم بم پھینکا جاتا ہے، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، اس کو آپ سزا دیں بھی تو کیا سزا دیں گے؟ ایک ہی جان لیں گے نا اس کی، لاکھوں جانوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ دن ضروری نہیں کہ جس میں اس کو مارا جائے زندہ کیا جائے، مارا جائے زندہ کیا جائے، مارا جائے زندہ کیا جائے، اور ان میں سے ہر بندے کے اندر سے ہزاروں آدمیوں نے نکلنا تھا، آگے ہزاروں نسلوں نے چلنا تھا، اس سارے کا اس لیے کہا کہ اللہ پاک اس دن پورا پورا بدلہ دے گا، دنیا میں اس کو پورا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، نہ نیک اس کی نیکی کا، نہ بد کو اس کی بدی کا۔ تو اصلاً میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اس میں نہ رسولوں پر ایمان ہے، نہ فرشتوں پر ایمان ہے، یہ سارے ایمان کتاب پر ایمان، یہ اللہ اور آخرت کے درمیان ہے۔ اللہ نے کچھ احکامات دیے ہوں گے جن کی خلاف ورزی پر آخرت میں سزا یا جزا ہوگی۔ اب ہر بندے سے خدا مخاطب نہیں ہوتا، نہ ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس خطاب کو برداشت کر سکے، اس کے لیے اللہ ایک خاص شخص کو چنتا ہے، اور یہ چناؤ اس کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے اندر پہلے سے یہ سب کچھ انسٹال ہوتا ہے، بس اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بعثت، ایکٹیویشن۔ اس ہستی کے اندر وہ میکنزم ہوتا ہے کہ جو برداشت کر لیتا ہے اس دباؤ کو، اس نور کو فیس کر لیتا ہے۔ جو کلام اللہ ایک نور ہے، لانے والا بھی نور ہے۔ جبرائیل امین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنے اصل وجود کے ساتھ کھڑے ہوں تو ان کے پاؤں زمین پر اور سر عرش پہ لگا۔ آپ کو پتہ ہے کائنات کی کتنی وسعت ہے، اب یہ آسمان نہیں، اب لاکھوں نوری سال کے فاصلے پہ آسمان ہے، کہکشائیں ہیں، تو اس کا تحمل بھی کوئی خاص بندہ ہی کر سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے چنتا ہے جن پر غیب کو ظاہر کرتا ہے، وہ پھر تمہیں وہ غیب کی خبر سناتے ہیں تمہارے اندر میں سے، اور وہ بندے وہ ہوتے ہیں جن پر ان کا دشمن بھی جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتا۔ تو درمیان میں لانے والا وہی فرشتہ، اب یعنی یہ ایمانیات اس کا لازمی نتیجہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، جزا سزا پر ایمان۔ جزا سزا تب تک نہیں ہوتی جب تک کوئی قانون نہ بنے، اور جب تک آپ تک اس کی تبلیغ نہ کی جائے، وہ قانون پہنچا نہ دیا جائے، اس کی مشہوری نہ کر دی جائے، تب تک اس پہ آپ کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ دنیا کے قانون کے بارے میں بھی یہ ہے، جب آپ نہیں جانتے تو آپ پہ کوئی گرفت نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کوئی چیز منع کر دی گئی تھی،
کسی بندے کو ارتکاب کر دے دیکھا انہوں نے تو چابک تو ان کو منگوانے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، ہماری کہانیوں میں اسی طرح تو اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ نے کہا وہ ویری سوری، معافی مانگی اس سے کہ ہماری کوتاہی، اگر تمہیں معلوم نہیں تھا، معلوم ہوئے بغیر لا تحکیم الا بالتبلیغ، جب تک پہنچا نہیں دیا جائے اس پہ کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو لازماً کوئی قانون ہوگا، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں گے، اوامر اور نواہی ہوں گے جن کے کی آپ نے خلاف ورزی کی، اس کا پھر سزا کے لیے سامنا ہوگا۔ تو پھر قوانین، یعنی اللہ کا انسانوں سے رابطہ، تو فرشتہ ہے جو لے کر آتا ہے، ایک خاص بندے پر لے کر آتا ہے، جو لے کر آتا ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ کتاب اصل میں قوانین کا مجموعہ ہے۔ ایمان بالآخرہ، مومن کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو بات کو سمجھ لیں کہ اگر ایمان بالآخرہ کمزور ہو جائے تو بندے خودکشی کرتے ہیں۔ بیماری بھی ہوتی ہے، ڈپریشن کی خاص قسم ہوتی ہے، وہ پینک جس میں بندہ خودکشی کر لیتا ہے، یعنی اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، ایرر آ جاتا ہے، اس میں وائرس لگ جاتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن جو بندہ ٹھیک ہے وہ کبھی بھی کسی بھی بڑے سے بڑے واقعے کے لیے وہ پھر خودکشی نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ یہ اینڈ نہیں، یہ زندگی، یہ دنیا، یہ دی اینڈ نہیں ہے، یہ فرسٹ فیز ہے، اس کے بعد انٹرول ہوگا۔ مٹی سے نکلے تھے، مٹی میں چلے جائیں گے۔ منہا خلقناکم قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون یوم، پھر اس کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ، اسی میں سے نکالے جاؤ۔ تو مومن کو اس کا فائدہ کیا؟ یعنی اگر آپ ایمان بالآخرہ نہ رکھیں تو نقصان کیا ہے؟ محاسبے کا ڈر کسی بھی ملک میں نہ ہو تو وہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ذرا سا بھی اگر بندے کو جواب دہی کا خوف ختم ہو جائے، پھر وہ جو چاہتا کرتا، اور پھر دنیا میں صرف جنگل کا قانون چلتا ہے، مائٹ از رائٹ، جو کر سکتا ہے وہ کرے اور جو کر سکتے ہو وہ کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ جواب دہی کا جو ہے وہ تصور انسان کو مہذب رکھتا ہے۔ لہذا دیکھ لیں جہاں پہ عدل ہوتا ہے جن ممالک میں، وہاں کی عوام سویلائزڈ ہے۔ ہمارے یہاں عدل نہیں ہوتا، لہذا سارا جنگلی بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی مولوی بھی جو ہے وہ آپ جب دیکھیں گے مجمع میں وہ قانون توڑنے میں سب سے پہلے ہوگا، بلکہ زیادہ توڑتے، قانون بنانے والے قانون سب سے پہلے توڑتے ہیں۔ ہمارے بنانے والوں کے ہاتھوں ہی اس کو توڑنے کا افتتاح ہوتا ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے، یہ موٹر ویز، یہ اونچی بلڈنگیں، یہ فلاں یہ ایٹمی پلانٹ، ان سے قومیں سویلائزڈ ثابت نہیں ہوتی، ترقی یافتہ انسان کے رویے ہوتے ہیں۔ تو بچہ تھا ایک 11 سال کا، میرے پاس پڑھتا تھا قرآن، تو والدہ رشین تھی، والد پاکستانی تھا، وہ والد اس کا بھی میرا اسٹوڈنٹ ہی رہا ہے، پڑھتا رہا میرے پاس قرآن، پھر یہیں سے وہ میڈیکل پڑھنے گئے رشیا، شادی ہو گئی وہاں پہ، بچہ ہوا، ماں کے پاس تھا، ابھی کوئی 2.5 سال ہوئے تھے یہاں پہ شفٹ ہوا تھا، بہت پیارا بچہ۔ میں جب وہ آیت پڑھا کرتا تھا لؤلؤا منصورا، وہ بکھرے ہوئے موتی ہوں گے جنت میں، تو مجھے وہ بچہ ایسے ہوں گے، یہ بچہ ایسا بچہ، مادرزاد ولی جس کو کہتے ہیں نا، میں نے وہ دیکھا کہ ہاں ایسے ہوتے ہوں گے وہ مادرزاد ولی، ایسی نپی تلی روٹین ہے، یا دادا کے ساتھ فارمیسی پہ، یا گھر میں، یا مسجد میں، یا اسکول، کہیں آپ کو وہ لوفری کرتا ہوا نہیں ملے گا، نپی تلی اس کی روٹین۔ میں اس سے مذاق کیا کرتا تھا، میں اس کہتا تھا کہ بھئی تم جلدی سے پڑھ لو، لالچ دیتا تھا اس کو، جلدی سے پڑھو، میں نے چھٹی جانا ہے پاکستان، مجھے بندہ کوئی نہیں ملتا سبسٹیٹیوشن
اپنی جگہ امام رکھنے کے لیے، تو تم ذرا پڑھ لو جلدی سے، پھر میں تمہیں چھوڑ کے پاکستان جاؤں گا۔ تم دیکھ میرا چہرہ سیریس، تو کہتا تھا آر یو سیریس؟ ہاں جلدی کر۔ بعد میں ٹوپی اپنے اس کے سر پہ رکھ کے کرتا ہے، دیکھو کتنے خوبصورت لگتے ہو تم جب ممبر پر بیٹھو گے تقریر کرو۔ کہتا اپنے بچے کو کیوں نہیں آپ کہا؟ میں نے تمہارے جیسے انگریزی تو نہیں نا بولتا میرا بچہ، میں چاہتا ہوں کہ انگریزی میں تم کلاس دو، یہاں بڑے لوگ آتے ہیں پڑھے لکھے ماشاء اللہ۔ تو وہ 3 دن پہلے یہاں آیا، عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز اس نے ہمیشہ یہاں اس سائڈ پہ پڑھا کرتا تھا۔ میں جب نماز گھوم کے جب سلام پھیر کے اس طرف نمازیوں کی طرف منہ کرتا تھا، تو وہ جس صف میں بھی کھڑا ہوتا تھا، کھڑے ہو کے تو ایسے پوچھتا تھا، ایسے اشارہ کرتا تھا، یعنی سبق پڑھنا ہے؟ میں کہوں ہاں تو پھر وہ چھوٹی مسجد میں چلا جاتا، میں کہوں نہیں تو پھر وہ ایسے کر کے کہتا بیمار ہو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس کی روٹین تھی۔ نمازی مڑ کے دیکھتے تھے اس کی طرف کہ بھائی کون قاری صاحب کی کمیونیکیشن کس کے ساتھ چل رہی۔ اس دن وہ ادھر بیٹھا، وہ مجھے دیکھتا رہا، لیکن چونکہ اس کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، چپ کر کے وہ نکل گیا باہر سے، اس نے شربت کی بوتل بھری لے کے چلا گیا۔ کہتا میں نے پچھلی دفعہ 4 روزے چھوڑے تھے، اس دفعہ میں نے سارے رکھنے۔ میں نے کہا اسکول چل رہے ہیں اور تمہیں پیاس بھی لگتی ہوگی، اسکول بھی جاتے ہو تم ابھی بچے ہو، کچھ چھوڑ دو کچھ رکھ لو۔ کہتا نہیں میں نے اس دفعہ ارادہ کیا میں پورے رکھوں گا۔ وہ گیا ہے اور پھر افطاری میں نہیں تھا، ڈھونڈتا رہا، والد بھی ساری رات سارے پریشان رہے، جا کے کروا دی، رپٹ کروا دی۔ صبح کوئی 10 بجے اس کی لاش ملی ہے چھت کے اوپر سے، چلر کے پیچھے سے۔ اب ظاہر ہے یہ اتنا بڑا صدمہ ہے، یعنی پورا مرور رو رہا ہے، جو اس ایریا یہ پورا ہے نا، وہ سب اسی طرح محسوس کر جیسے ان کا اپنا بچہ ہے۔ نائی پریشان ہے، تندور والے پریشان ہیں، سبزی والے پریشان ہیں، یعنی وہ اتنا پیارا بچہ تھا، ہر ایک اس در کو محسوس کر۔ خود ان کا کیا ہوگا جن کا گھر کی وہ چیز تھی۔ مجھے صبح دونوں ملے، اس کا والد بھی دادا بھی۔ کیفیت یہ تھی کہ یوں سمجھ لے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ صرف آنکھیں نہیں روتی، پورا وجود روتا۔ لاوا تو ایک جگہ سے بہتا ہے نا، اس کے نیچے پوری زمین کانپتی ہے تو وہ ایک جگہ سے نکلتا ہے، یعنی پورے وجود کو میں نے روتے ہوئے ان کو دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں پوری ہستی رو رہی ہے، آنکھیں کفایت نہیں کرتی۔ اب اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے سارے روزے رکھنے کا ارادہ کیا تھا، قیامت کے دن صائم ہی اٹھے گا۔ اللہ پاک نے اسے بڑے سوال و جواب سے بچا لیا۔ ہمارے بچے بھی مر جانے، ہر ماں مرنے کے لیے پیدا کرتی ہے اور ہر مکان گرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ گرا وہی نہیں جو بنا نہیں، اور مرا وہی نہیں جو پیدا نہیں ہوا۔ ہم سب نے بھی مر جانا ہے۔ ہماری زندگی موت کے دن سے ناپی گئی ہے، یعنی پہلے ہمارے مرنے کا دن طے کیا گیا ہے، پھر عمر طے کی گئی ہے 60 سال 70 سال، اس دن سے پیچھے۔ ہم سب ڈیتھ پینلٹی لے کر آئے ہیں، کیپٹل پنشمنٹ، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں۔ ٹرگے نبی محمد ورگے من تقدیر ربانی، ان کو بھی اللہ لے گیا۔ وہ بھی رحلت کر گئے دنیا تو جدے لئی کائنات بنائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پر آئی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مر گیا اور اس کا قاتل زندہ رہے گا، ہم زندہ رہیں گے۔ مرنا ہم سب نے، مرنے کے لیے آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کافر ہو یا مومن، موت کا منکر کوئی بھی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہم تو سین جیم کے لیے کھڑے ہوں گے،
اور وہ لینے والوں، ویسے بھی 11 سال کا بچہ معصوم ہے۔ ماں باپ کو اسی حالت میں ملے گا، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی، تو اس سے مراد یہ چھوٹی اولاد ہوتی ہے، بڑے والے تو اپنی جنت میں ہوں گے۔ وہ قرآن جن کا ذکر کرتا ہے نا، لؤلؤا منصورہ، وہ یہ والے موتی ہوں گے۔ ایون کے کفار کے بچے بھی، جو بچے مرتے ہیں، وہ جنت میں ہی ہوں گے۔ اور انسان کو جس طرح باقی وہاں ضروریات ہیں اس کی، اسی طریقے سے اولاد کی بھی اس کی ایک فطری ڈیمانڈ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بچہ ہو۔ اپنے یہاں جب بچے، ہمارے یہاں سلسلہ ختم ہوتا ہے تو پھر ہمیں پوتے کی فکر لگ جاتی ہے کہ گھر میں کوئی یار کھیلنے والا کوئی نہیں، اس کی شادی کرا دو بچے کی۔ تو یہ بھی گھر کا ایک جز ہیں یہ بچے، جس گھر میں یہ نہیں ہوتے وہ گھر نہیں ہوتا۔ لہذا وہاں یہی بچے پھر جن کے والدین جن کے کافروں کے چلے جائیں گے جہنم میں، تو ان کے بچے جو جنتی ہیں وہ پھر مسلمانوں میں، جنتیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ وہی پیار ڈال دیا جائے گا جو اولاد کا ہوتا ہے۔ تو مرنا ہم سب نے ہے، یہ نہیں کہ یہ کسی پر آئے گی کسی پر نہیں آئے گی، انگریز نہیں مریں گے، فلاں نہیں مرے گا، ڈاکٹر نہیں مرے گا، سر ایک نے مر کے ہی یہاں سے نکلنا۔ جیسے وہ مرغیاں ڈربے میں بند ہوتی ہیں نا، اور آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، اور میں نماز پڑھ کے آتا ہوں اتنی دیر میں تم بنا دو۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں وہ بھی ہو جاتا ہے پورے سال کا کوٹا کہ یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، اور اسرائیل کو فائل پہنچ جاتی ہے کس کو کس دن نکالنا اور ذبح کرنا ہے۔ ہم نے یہاں سے نکلنا ذبح ہو کے، یہ مرنا ضرور ہے۔ فکر ساری یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ مومن اور کافر کا فرق اس کے بعد نمایاں ہوگا، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں وہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ دنیا میں فرق واضح نہیں آتا، بلکہ دنیا میں شاید وہ ہم سے زیادہ موج کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ زخرف میں، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ انسان میں نے کمزور بنایا ہے، خواہشوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، تم بھی کہیں کافر ہونے کا ارادہ نہ کر لو ان کی موج میلہ دے کر، تو میں ان کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کی سیڑھیاں، ان کے بیڈ سونے کے بنا دوں۔ رحمان کے نہ ماننے والوں کے یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی کل ذالک متاع الحیات الدنیا ہے، تو دنیا کی زندگی کے سامان ہے۔ وہ قبر میں ساتھ تو کسی کے بھی نہیں جاتا، بادشاہ بھی صحرا میں دفن ہو جاتے، سعودیہ میں دیکھیں۔ اصل فرق پڑے گا آخرت میں، اور وہاں جہاں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے اور ماں باپ سے بھاگے گا۔ دنیا میں ان کی خاطر لڑتا ہے، بھائی بھائی کی خاطر قتل ہو جاتا ہے، ماں باپ اولاد کی خاطر، کہتے ہیں قاتل کی سب سے بڑی وکیل اس کی ماں ہوتی ہے، وہ عذر تراشتی ہے، کیا کرے بیچارہ، میرا پتر تو مری چیونٹی کے اوپر بھی پاؤں نہیں رکھتا، بس اس کے سے یہ ہو گیا تھا، اس سے یہ ہو گیا۔ لیکن وہ دن ہے کہ ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے کہ بیٹے کی نظر نہ پڑ جائے، اور بیٹا کہے گا ماں باپ کی نظر نہ پڑ جائے، اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے چھپے گا۔ وہ دن، اس دن کے لیے وہ بچہ کامیاب۔ ہم گناہوں کے پہاڑ لیے کھڑے ہوں گے، اس کے پاس معصومیت ہی معصومیت، یعنی اگر یہ سہارا نہ ہو مومن کے پاس، سمجھے کہ یہ دی اینڈ ہے، تو پھر تو یہ گھاٹے کا سودا ہو گیا نا۔ بہت سارے واقعات ہیں ایسے، خود ہمارے اپنے گھر میں 2 بھائی میرے قتل ہو گئے، 22 سال 18 سال، اور والدہ، اب یہ جو بچہ روزے میں، یعنی روزہ کھلنے ہی والا تھا۔ میرا جو چھوٹا بھائی تھا 18 سال کا، وہ صبح مسحور کی فصل تھی، تو اس میں سے وہ پگاڑ جسے کہتے ہیں نا پیازی، وہ نکالتے ہیں جا کے، تو وہ والدہ کے ساتھ گیا ہوا تھا، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اس نے، تاکہ دھوپ سے پہلے وہ
کام ختم کر کے آ جائیں. جمعے کا دن تھا. تو جب واپس آئے وہاں سے کوئی 12 بجے 12:30 بجے, تو میں نے کہا تو نے صبح سے بھی کچھ نہیں کھایا تو کچھ کھا لے. کہنے لگا نہیں امی جمعے کا وقت ہو گیا اور میں جا رہا ہوں. اس نے غسل کیا, کچھ بھی نہیں کھایا, صبح سے بھوکا تھا. وہ قاتل آیا اور اس نے وہ 12 بور کا فائر کیا اور وہ انتڑیاں نکل کے والدہ کے سامنے اس کی باہر آ گئی پیٹ. والدہ غش کھا کے گر گئی. اب اس کی شہادت کا والدہ کو دیکھیں جہاں سوئی اٹک جاتی ہے, والدہ کو اس کی شہادت کا اتنا غم نہیں, کہتی بھوکا مر گیا. یعنی روٹی کھا کر بھی مرتا تو مرنا تو اس نے تھا, یہ بات اندر سے نہیں جاتی وہ بھوکا مر گیا, صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا. ماں نا. تو یہ سہارے نہ ہوں. یہ آخرت کا ایمان بہت بڑا سہارا ہے مومن کے لیے. یہ اس کو پاگل نہیں ہونے دیتا, یہ اس کو خودکشی نہیں کرنے دیتا, اس کو پکڑ کے کھڑا رکھتے ہیں. اور جو کرپٹ ہیں ان کا ایمان بالآخرہ خراب ہے. اصل میں وہاں کوئی مسئلہ بن گیا ہے, وہاں انہیں کسی نے یقین دلوایا کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں بیٹا, میں تمہیں پاس کروا دوں گا. کوئی اپنی جولی کے نیچے چھپا کے لے جائے گا, کوئی اپنے دامن میں, کسی کا ہم نے دامن پکڑا ہوا ہے, دامن سب کے یہیں رہ جائیں گے, وہاں سارے ہی ننگے ہوں گے. اور ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہوگا. ماں بیٹے کا نہیں دے گی, بیٹا پیغمبر بھی ہو تو باپ کا نہیں دے گا. ایمان بالآخرہ کی کمزوری نے ہمیں, ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر ہم غریب مر گئے تو پھر تو بیڑے غرق ہو گئے. یہ غربت عارضی ہے, کہ امتحان کریکٹر ہے, ہم اس کا حصہ ہیں. غربت اس دنیا کی جینین ضرورت ہے, اگر یہ نہ ہو تو دنیا کا نظام نہیں چلتا. اللہ پاک نے خود فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. بغاؤ یہ بغاوت عربی کا لفظ. اگر اللہ پاک اپنے سارے بندوں کو امیر کر دے تو زمین میں بغاوت پھیل جائے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. وہ اپنے بندوں سے خوبی باخبر. اگر غریب نہ ہوں, سارے بندے MBBS ہوں تو روٹی کون پکائے گا؟ MBBS روٹی تو نہیں پکاتا. یہ جو 18 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں ہوٹل پہ, ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ڈٹ کے سوئیں, کسی دن ہماری نیند پوری ہو جائے. نہیں پوری ہوتی. اور اس پہ جب ان کی تنخواہ بھی 3 مہینے نہ ملے, 4 مہینے نہ ملے, تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ اسی پہ زندہ ہے کہ قیامت کے دن تو یہ دے گا نا, یہ جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے. آپ کے جوتے کون گانٹھے گا؟ کپڑے کون سیے گا؟ بال کون بنائے گا؟ آپ موت سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہوں, بجری والے آتے ہیں, سیمنٹ والے آتے ہیں, مزدور آپ کے گھر بنا رہے ہوتے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ انہیں پیسے کی ضرورت ہے بابا, مجبور ہے وہ. ایک بندہ, اس کا قبلہ اگر اس نے غلط اختیار کیا ہوا, غلط رخ پہ ہے, واقعہ ہے حرم کے اندر, چونکہ ہم پاکستان سے یہاں سے سورج کی طرف منہ کرتے ہیں نا, سورج ادھر جاتا ہے, سورج کی طرف قبلہ ہے ہمارا. وہ وہاں جا کے بھی سورج کی طرف اس نے منہ کیا ہوا تھا, قبلہ اس طرف ہے اور اس نے سورج کی طرف منہ کیا. تو دوسرے بندے نے اسے کہا کہ بھائی صاحب یہ جو گھر ہے یہ قبلہ ہے, اس طرف منہ کرو. وہ ہم پاکستان سے اس طرف منہ کرتے, ادھر ہی کیا انہوں نے. اس نے ان کا قوم کا بندہ ڈھونڈا اور اسے کہا یار اس کو سمجھاؤ اپنی زبان میں کہ یہ قبلہ. اس نے اس کی اپنی زبان میں سمجھایا, پھر اس نے نماز میں ہی رخ سیدھا کر لیا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ تمہاری بات نہیں مانی, ہم نے اپنے بندے کی بات مانی. وہ فن خان, آپ چٹکی بجاتے ہیں تو وہ آ کے ٹیکسی آپ کے سامنے کھڑی کر لیتے ہیں. کیوں؟ کہاں گئی اس کی انا؟ پیسہ چاہیے. یہ گردنیں پیسے نے جھکائی ہوئی ہیں, مجبوری نے, غریبی نے. میں بھی رانی تو بھی رانی, کون بھرے گا پانی میں؟ تو یہ جینین ضرورت ہے. اور اگر اس معاشرے میں ایک غیر فطری تغیر آ جائے, وہاں غریب ختم ہو جائیں,
تو غریب امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. پھر ہم امپورٹڈ غریب ہیں یہاں پہ. اگر ان کے اپنے امام ہوتے تو ہمیں کس نے بلانا تھا؟ اگر ان کے اپنے محسن اور مزدور ہوتے تو آپ کو کس نے بلانا تھا؟ آپ امپورٹ اس لیے کہ ان کی ضرورت، یہ جینین ضرورت، غریب ہیں سب کچھ چھوڑ کے اپنے اتنے پیارے موسم. سنتے بارش ہو رہی ہے کلیجے اب جل جاتا ہے. 3 4 سال ہم بارش کو ترستے ہیں. وہ روز انہوں نے کہا بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، ادھر دیکھو ہم پہ کیا گزر رہی. کیوں آئے سب چھوڑ کے؟ غریبی لے کر آئی ہوئی. تو یہ دنیا کی جینین ضرورت ہے. آپ بندے سے کسی سے آپ پوچھیں تم غریب ہونا چاہتے ہو؟ کبھی نہیں. یعنی اگر اللہ پاک آپ سے الیکشن کرواتا، ووٹنگ لیتا کہ جی کون تم میں سے غریب ہونا چاہتا، غریب مجھے چاہیے دنیا میں، تو ہم میں سے کون ہے جو کہتا میں نے غریب ہونا ہے؟ کس کی ماں جو ہے وہ آگ پہ کھڑا ہونے کے لیے، آپ اس وقت اے سی میں جو ہے ذرا سی گرمی ہوتی ہے تو کیا کیفیت گزرتی، وہ 40 42 پر بھی آگ کے سامنے کھڑا ہے. مجبوری کیسی چیز ہے. اور جب رش ہوتا ہے تو اسے غصہ بھی نہیں آتا. اے سی میں بیٹھے ہوئے بندے کے سامنے جب آپ امیگریشن میں کھڑے ہوں تو وہ کہتا ہو بھائی صاحب ادھر چلے جاؤ نا، ادھر کوئی سپ نہیں بیٹھا ہوا، میرے ہی آگے آگے لائن لگا لی ہے تم لوگوں نے. اور اس کی جتنی لمبی لائن ہوتی ہے خوش ہوتا ہے، دوسرے تندور پر نہیں گئے میرے پاس آئے. یار مجبوری کیا چیز ہے. 1500 کا ملازم ہے، وہ آگ پہ کھڑا ہے، ان کا سینہ جل جاتا ہے، جس آرگنز جو ہے اس کا ریڈ سیلز ان کے ختم ہو جاتے ہیں. قربانی دیتے اولاد کی خاطر. تو اللہ طے کرتا ہے کہ کس کو غریب بنانا ہے، کس کو امیر بنانا ہے. اور کسی کی غریبی کسی امیر کا امتحان بن جاتی ہے. اور غریب کس طرح بناتا ہے؟ ایسے نہیں کرتا کہ اس کو لکھتا نہیں ہے نصیب، اس کے پیسے دوسرے کو دے دیتا ہے. تم نے اس کو دینے، تم نے دینے، اور وہ کھا جائے. بندے کا تو مجرم ہے، یا خدا کا بھی مجرم ہے. خدا نے اس پہ اعتبار کر کے اس کو دیا تھا. یعنی وہ صرف اس بندے کا مجرم نہیں ہے کہ بندہ قیامت کے دن کہے گا کہ اس نے میرا حق مار لیا. وہ اللہ کا بھی مجرم ہے کہ جس نے وہ حق اس کے پاس رکھا تھا کہ تم نے اس کو دینا. یہ جو ہم گھر بناتے ہیں، یہ خواہش ہمارے اندر کس نے رکھی؟ اللہ نے. گھر بناؤ، کسی مزدور کی روٹی کھلے گی، کسی غریب کا چولہا جلے گا. بہانے ہیں نا. آپ سے ویسے کہا جائے کہ کسی غریب کے گھر میں فاقہ ہے جا کے دے دو، دیں گے آپ؟ نہیں. آپ اپنا گھر بنواتے ہیں، اپنے کام کرواتے ہیں. آپ کے اندر خواہش اٹھتی ہے یہ کام کرنا ہے، آپ اس کا حق ادا کر دیں. یہ بھی آپ معاشرے کی ایک خدمت کرتے. ہمارے وہاں مہم چلائی ہے انہوں نے کہ جی 3 دن آپ فروٹ نہ کھائیں، پتہ نہیں کس نے گولا چھوڑا ہے تو نیچے آ جائے گا. وہ بھائی صاحب آپ ریڑھی والوں کے ہی چولہے بجائیں گے، آپ اپنے جیسے غریب کو ہی ماریں گے. وہ جو بڑے ہیں نا مگرمچھ، ان کے پاس سال سال کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے سرد خانے موجود ہیں. تمہارے یہاں ختم ہو جاتا ہے، یہاں ہم وہی آم کھاتے رہتے ہیں، وہی کنو کھاتے رہتے ہیں. ہم قربانی کا گوشت ہم 7 مہینے کھاتے رہتے. وہ غریب مرے گا ریڑھی والا جو اسی دن خریدتا ہے اور اسی دن اس نے فروخت کرنا ہوتا ہے، ورنہ گل جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسا حال نہیں ہے پائیدار. یہ حکومت کا کام ہے کہ پیچھے سے کنٹرول کرے ان کروڑ پتیوں کو، ذخیرہ اندوزوں کو. دوسرا یہ کہ رمضان میں ہم لوگ لالچ میں خریداری زیادہ کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز نہ ملے. اس کے نتیجے میں مہنگائی ہو جاتی ہے. ہماری ضرورت اگر 1 کلو ہے نا تو ہم رمضان میں 4 کلو ایڈوانس خرید لیتے. آپ کو پتہ یہاں پہ دور آیا تھا کہ حکومت کو کہنا پڑتا تھا کہ سب کچھ یہاں موجود ہے، آپ زیادہ پینک میں ہر چیز لے کے گھر کو اپنے وہ شاپنگ مال مت بنائیں، گھر کو سپر مارکیٹ میں تبدیل مت کریں. جتنی ضرورت ہے اتنی لے کر آئیں. یہاں پورے کا آبادی جو ہے ہمارے ایک شہر کی آبادی جتنی نہیں ہے. ان کو بھی کہنا پڑ گیا تھا. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا. یعنی 2 طرفہ کام ہے. ہم زیادہ شاپنگ کرتے ہیں
ڈیمانڈ بڑھتی ہے قیمت چڑھ جاتی، اس میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے۔ آپ اتنی لیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، آدھا کلو چیز لیں، کلو چیز لیں، قیمتیں واپس چلی جائیں گی، نہ 5 اب یہاں سے جاتے ہیں، وہ جب درم کے ساتھ ضرب دیتے تو یہ تو سے 5 درم بن دیتے، کڈو دیا نہ کڈو دیا، بھائی روپے کی بن کر سوچیں گے نا آپ تو آسانی ہوگی۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ خیر، ایمان بالآخرہ جو ہے وہ یہ کہ غریب غربت میں مر جاتے ہیں لوگ، حق کھا جاتے ہیں، اگر یہی زندگی کا اینڈ ہے، یہیں پہ ختم ہو جانی ہے، تو پھر غریب تو پھر بندوق پہ لوٹے گا نا، پھر تو وہ اپنا حق وصول کرے گا، پھر وہ گینگ بنائے گا، اور بعد میں اب وہ قاتل ہے، گینگسٹر ہے، سزا ہو گئی ہے، اب اس کی آپ سٹوری سنیں، آپ دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے ہی گا، شبیر سے اس کی سٹوری سنیں آپ رونا شروع کر دیں گے، آپ کو ترس آ جائے گا اس مسکین پر۔ کس مسکین پر؟ جس نے کتنے قتل کیے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے لازماً ویلڈ ریزن ہوگی، ہر سٹوری کے پیچھے، ہر سلطان ڈاکو کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہوگی۔ جب ایمان بالآخرہ نہ ہونا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہاں سے نکل گیا، جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی گل نہیں، سنا ہے حشر میں جوتے نہیں ہوں گے، وہاں مل جائیں گے۔ میرے گھر والوں نے تو اتار ہی لینے تھے نا، جوتے اتار کے دفناتے ہیں، تو کہا کہ یہ لے کر آئے گا وہاں پہ، کوئی گل نہیں۔ ایمان بالآخرہ مومن کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ میرا ایک رب ہے، وہ بڑا عدل کرنے والا ہے، وہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اور ایک دن یہ وہاں آئے گا اور میرا حق مجھے وصول ہو جائے گا۔ میں گناہگار بھی ہوں، تو اللہ ہمیں کہتا ہے کسی سے تمہاری عداوت، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے تمہاری دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ وہ خدا کیسے عدل کر سکتا ہے جبکہ ہم اس کے دشمن نہیں ہیں، گناہگار ہیں، لیکن اس کے بندے ہیں۔ اس نے خود کہا، ہمارے گناہ کا ذکر کرنے سے پہلے ہمارا سٹیٹس طے کیا ہے کہ تم اگرچہ گناہگار ہو لیکن تم بندے میرے ہی، نافرمان بھی ہو تو بیٹا وہ کیا کرے گا، بیٹا پتر میرا ہی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو بتا دو کہ اے میرے بندو جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس ویلڈ ریزن کو بھی دیکھا جائے گا۔ حالات، میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا، کوئی تھوڑا غم نہیں، ایک غم نہیں، میں نے تو ان کو صدا، اگر اس سے تعین کیا جائے تو وہ بھی ولی اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے امتحانات جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان پہ زیادہ آتے ہیں۔ جب ترقی ہوتی ہے نا اللہ کے یہاں تو امتحان کے ذریعے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جو قرب اللہ کا بلا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، ابتلا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، وہ عبادت سے حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ عبادت پیغمبر کی ہو، جن کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، جن کو جنات بھی نظر آتے ہیں، جن کو نیچے بیٹھ کے جنت میں طلحہ کی حور کنگھی کرتی ہوئی بھی نظر آ جاتی، اس کے باوجود، اتنی کنسنٹریشن ہونے کے باوجود، رب کا وہ قرب جو صرف، دیکھیں آپ کا اگر جو میتھ سے آپ کو نمبر ملنے ہیں نا، میتھ کے سبجیکٹ سے، وہ اردو میں آپ 100 نمبر بھی لے جائیں تو وہ میتھ میں نہیں وہ شمار ہوتے، میتھ کے اپنے نمبر ہیں، ابتلا کے اپنے نمبر ہیں۔ 18 سال کی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام نے کاٹی، یعقوب علیہ السلام نے 40 سال کی اذیت کاٹی، یوسف پہ کیا گزری ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول جتنے مصائب دوسرے نبیوں پر آئے سارے مجھ پر گزر گئے۔ تو یہ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا بات کہہ دی ہے تم نے؟ کہا اللہ کے رسول میں سچی بات کر۔ میں کہا اچھا، پھر لنگوٹ کس لو۔
جو ہم سے پیار کرتے ہیں مصائب ان کی طرف یوں آتے ہیں جیسے سیلاب کا پانی اونچی زمین سے نیچی زمین کی طرف آتا ہے۔ یہ امتحان ایسے نہیں آتے، الل ٹپ نہیں آتے۔ اللہ پاک یہ گارنٹی دیتا ہے کہ ایک درخت کا ایک پتا بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں گرتا، وہاں سے گرتا ہے تو زمین پر گرتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اتنے واقعات ایسے ہی ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایشو ہوتے ہیں، فرشتوں کو الرٹ کیا جاتا ہے، میرے بندے پر مصیبت جا رہی ہے، دیکھنا کرتا کیا ہے۔ پھر جب واپس جاتے ہیں رپورٹ لیتا ہے، حالانکہ وہ وہاں موجود ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس کے باوجود فرشتوں سے وہ سن کے مزہ لیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کیوں بنا رہے ہو؟ ان کو جواب دینے کے لیے بیٹا اب جا کے دیکھو کیوں بنایا تھا۔ تمہارے بیٹے کوئی نہیں تھا، مرنا نہیں تھا، تمہارے بیٹے کوئی نہیں تھا، بیٹے نے مرنا نہیں تھا، تمہیں غم نہیں ہونا تھا، تمہارا امتحان نہیں ہونا تھا، ذرا دیکھو اس کا بیٹا میں نے مار دیا، دیکھو جا کے کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی بھی کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ابھی بھی وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، ابھی بھی اسے مجھ سے پیار ہے، میں نے اس لیے بنایا تھا۔ تم سے گناہ صادر نہیں ہونے تھے، تم نے رونا نہیں تھا۔ ان کی جو تسبیح ہے نا فرشتوں کی، وہ تو روبوٹ کی طرح، اس کی ویلیو اللہ کے یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے خود ان کے اندر سی ڈی لگائی ہوئی ہے، چل رہی ہے، جو ان کی خوراک ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، چیز کی کنہوں تک پہنچتا ہے، جب آپ کا اپنا جینیٹیکل کوڈ آپ کے سامنے ڈسکلوز ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ ہے کہ کسی نے فیس ویلیو پر چیک کیا، خالق۔ اب دیکھیں ایک ہوتا ہے بنانے والا، ایک ہوتا ہے آگے میکینک جو ٹھیک کرتا ہے اس کو۔ گاڑیاں بن کے آتی ہیں، میکینکوں کو آہستہ آہستہ نئے ماڈل کا پھر اندازہ ہو جاتا ہے، وہ ماہر ہو جاتے ہیں اس میں۔ بنانے والے کو اس چیز کی قیمت تب تک وصول نہیں ہوتی جب تک کوئی جانچ کر اس کو سبحان اللہ نہ کہے۔ اور اگر کوئی سبحان اللہ کہنے والا جانچ کر سبحان اللہ کہنے والا نہ رہے تو نظام ٹھپ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جب تک اس زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔